بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ اسلامی ریڈلز یعنی پہیلیاں لے کر آئے ہیں۔ تو چلیے بنا دیر کیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5 وقتی نماز اور عیدین اور جمعہ میں کب آخری صف میں شامل ہونا افضل ہے؟ جواب: جب یہ جانتا ہو کہ آگے کی صف میں شامل ہوگا تو رکعت چھوٹ جائے گی، تو اس صورت میں آخری صف میں شامل ہونا افضل ہے۔ ریڈل نمبر 2، رکوع سجود اور قیام پر قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ جواب: کشتی یا جہاز میں سر چکرانے کے خوف سے رکوع سجود اور قیام پر قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ ریڈل نمبر 3، وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص نے ہمارے ملک میں چاروں طرف نماز پڑھی اور صحیح ہو گئی؟ جواب: وہ صورت یہ ہے کہ اس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس سمت میں ہے، اور کسی طرح وہ قبلہ کی سمت معلوم نہ کر سکا، تو جس طرف اس کا دل جما اس طرف اس نے نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی رائے بدل گئی تو فوراً دوسری طرف گھوم گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد اس کی رائے بدلتی رہی اور وہ فوراً گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے چاروں طرف نماز پڑھی۔ اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ دوستو، ہماری آخری ریڈل اور پہلی یہ ہے، نماز میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ جواب: جب وقت ختم ہو جانے سے نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا جائز نہیں، بلکہ پورا درود شریف بھی نہ پڑھے، صرف اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر اتنی بھی گنجائش نہ ہو تو صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ دوستو، یہ صرف اسی وقت جائز ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور آپ کو لگے کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ کے پاس صرف 1 یا 2 منٹ بچے ہوں، تو آپ نے جلدی اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ثنا، تعوذ، تسمیہ وغیرہ ان چیزوں کو اپنی نماز میں پڑھیں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو نماز میں پڑھیں گے، ایک تو آپ کے پاس پہلے ہی بالکل وقت کم ہے، تو ان چیزوں کے پڑھنے سے آپ کا نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ صرف اسی صورت میں ان چیزوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔